بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. لاہور پوچھتا ہے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان علی حمزہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین, آج ایک بڑے عجیب و غریب کیس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. میرے ساتھ ایک فیملی موجود ہے اور یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ 2 سال پہلے اللہ تعالیٰ انہیں صاحب اولاد کرتا ہے. ان کے گھر بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے. یہ یہاں کے ایک مقامی کلینک سے جو ہے اپنا کیس کرواتے ہیں اور ان کا بیٹا جو ہے آپریشن کے تھرو, سی سیکشن کے تھرو جو ہے اس کی پیدائش ہوتی ہے. اب اس وقت جس وقت ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں, ان کے بچے کی عمر تقریباً 2 سال ہو چکی ہے اور یہ آپریشن جو تھا 2023 میں کروایا گیا تھا. اور اس آپریشن کے بعد یہ جو ہماری بہن ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں, انہوں نے بتایا کہ میرے پیٹ میں اس قدر تکلیف, اس قدر جو ہے وہ درد ہوا کرتی تھی کہ میں راتوں کو اٹھ کے چیخیں مارا کرتی تھی, اور میرا اپنا ہاتھ بھی اگر پیٹ کو لگ جاتا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھے کسی نے چھری سے یا گولی سے مار دیا, اتنی تکلیف تھی. تو انہوں نے بتایا کہ 1 سال بعد ہم مختلف جگہوں پہ مطلب کہ چیک اپ کرواتے رہے, اور 1 سال بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جس وقت آپریشن کیا گیا تھا, جس وقت اللہ تعالیٰ نے صاحب اولاد کیا تھا, ان کا سی سیکشن کے تھرو ان کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی تھی, اس وقت جس خاتون نے ان کا آپریشن کیا تھا اس نے دوران آپریشن ان کے پیٹ کے اندر کچھ سپنج چھوڑ دیے تھے, اور وہ سپنج تب سے ان کے پیٹ میں موجود تھے اور جو ان کے پیٹ کی تکلیف کا باعث بنتے تھے. یہ بڑے پریشان ہوتے ہیں, حیران ہوتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ڈاکٹر اتنی جو ہے بڑی غفلت کر سکتا ہے جس کی وجہ سے کسی انسان کی جان جا سکتی ہے. اللہ نہ کرے وہ جو ان کے پیٹ میں جو بھی سپنج موجود ہے, جو بھی کپڑا موجود ہے, جو بھی چیز موجود ہے وہ ریئیکٹ کر جاتی, تب ان کے ساتھ کیا ہوتا. اور یہ بتا رہے ہیں کہ جس تکلیف سے میں نے یہ پورا عرصہ کاٹا وہ میں اور میرا خدا جانتا ہے. میں اپنے بچوں کو پال نہیں پا رہی تھی. یہ بتا رہی تھی کہ میں اتنی تکلیف میں تھی کہ میرا جو یوٹرس ہے وہاں سے باقاعدہ طور پہ ریشہ بہا کرتا تھا. اور ان کے جو شوہر ہیں وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میری ایک ہفتے میں 6-6 ہزار روپے کی دوائی لگتی تھی, اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہوا کیا, پیٹ میں درد جا کیوں نہیں رہا. اب بتاتے ہیں کہ 2024 میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ پیٹ میں کچھ سپنج یا کوئی اس طرح کی چیز جو ہے وہ ڈاکٹر کی غفلت کے باعث چھوٹ گئی. ہم دوبارہ اسی کلینک پہ گئے, ان سے درخواست کی کہ یہ دیکھیں یہ تمام تر جو ہمارے پاس الٹرا ساؤنڈ ہے اور ہمیں جو ڈاکٹر بتا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ پیٹ میں کچھ سپنج رہ گئے ہیں. انہوں نے ان کا دوبارہ آپریٹ کیا, جو کہ ان کا آپریٹ اس لیے کیا گیا تھا کہ ان کے پیٹ میں اگر کوئی بھی چیز رہ گئی ہے اس کو نکال لیا جائے. اس آپریشن کے باوجود ان کے پیٹ کی درد نہیں جاتی, اور اب انہوں نے دوبارہ 2025 میں جب دوبارہ بہت جگہوں پہ چیک اپ کروانے کے بعد کسی سینئر ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے پیٹ میں ابھی بھی جو ہے وہ سپنج یا ٹاول موجود ہے, اور جس کی وجہ سے ابھی تک یہ اسی تکلیف میں ہے, اسی اذیت میں ہے, اسی پریشانی میں ہے. اور پھر انہوں نے ہم سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں کہ کوئی ڈاکٹر کیا اتنی بڑی بھی غفلت کر سکتا ہے جو کسی کے لیے جان لیوا ثابت ہو. ہم ان سے بات کرتے ہیں اور کوشش کریں گے اگر تو وہ کلینک یہیں پاس ہوا یا کھلا ہوا تو ہم وہاں پہ ان سے جا کے پوچھیں کہ یار اتنی بڑی غفلت کیسے ہو سکتی ہے کہ ایک خاتون جو 2 سال اس تکلیف میں مبتلا رہی کہ اس کے جسم کے اندر کوئی سپنج یا کوئی بھی چیز ایسی رہ گئی. جب بہت سے لوگوں کو آپریشن کیا جاتا ہے تو اس میں مختلف چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے بلیڈنگ کو روکنے کے لیے یا پیٹ کی صفائی کے لیے, لیکن جو سینئر ڈاکٹرز ہوتے ہیں, جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہوتا ہے, جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹری کی ڈگری دی ہوتی ہے, وہ اس چیز کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ انسان کا پیٹ جب دوبارہ سیا جا رہا ہے تو اس کے اندر کوئی بھی اوزار یا کوئی بھی اس طرح کی چیز نہ چھوڑیں. اور جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں یا تو وہ پھر عطائی ہوتے ہیں یا وہ پھر بہت زیادہ سینئر نہیں ہوتے یا اپنے پیشے کے ساتھ بہت زیادہ مخلص نہیں ہوتے یا اپنے پیشے کو لے کے بہت زیادہ سیریس نہیں ہوتے. اب یہ بچہ جو ادھر ہے بیٹا, یہ بچے کی پیدائش پہ یہ تمام کمپلیکیشن آغاز ہوا. اس بچے کی عمر یہ دیکھیں 2 سال ہو گئی, اور اس بچے کو اس کے والد پال رہے ہیں کیونکہ والدہ کی حالت ہی یہ نہیں ہے کہ وہ بچوں کو اس طرح سے ٹیک کیئر کر سکیں. ان کی تو اپنی حالت اب سے بہت زیادہ خراب ہے. بچہ 2 سال کا ہو گیا, لیکن بچے کی پیدائش پہ جو تکلیف کا آغاز ہوا تھا وہ ابھی تک اسی طرح سے ہے. اور جو الٹرا ساؤنڈ انہوں نے مجھے دکھائی جو مختلف لیب سے کروائی گئی ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ پہلے بھی مطلب کہ جب ہم نے الٹرا ساؤنڈ کرائی تو اس میں وہ ٹاول آ رہا تھا یا وہ سپنج آ رہا تھا, اور اس دوسرے آپریشن کے بعد جس آپریشن کو کیا اس لیے گیا تھا کہ پیٹ کے اندر جو بھی چیز رہ گئی اس کو نکال لیا جائے, اس کے باوجود سٹل ابھی بھی پین وہیں پہ ہے. اور ابھی کی جو الٹرا ساؤنڈ ہے اس میں بھی اسی طرح وہ ٹاول آ رہا ہے. یہ کیا معاملات ہیں, فیملی سے بات کرتے ہیں, پہلے ہم خاتون سے بات کرتے ہیں کن حالات کا, کس تکلیف کا سامنا کر رہی ہیں, اور ڈاکٹرز انہیں اس وقت کیا کہہ رہے تھے اور ابھی کیا کہتے ہیں, اور پھر ان کے شوہر سے تمام تفصیلات جانتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی آپ نے ذرا اونچا بولنا ہے. کیا نام ہے جی آپ کا؟ ثانیہ. ثانیہ. یہ آپ کی کتنے بچے, کتنے آپ کے؟ 2 بیٹے ہیں. 2 بچے ہیں جی. اور یہ جو آپ کا دوسرا بچہ ہے جی. اس کی پیدائش پہ یہ کمپلیکیشنز کا آغاز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 2023 میں. 2023 میں. جی. اور کیا مسائل کا آغاز ہوا اور کن حالات سے گزر رہی ہیں, کس تکلیف کا سامنا کر رہی ہیں؟ یہ جب میرا بیٹا ہوا ہے مطلب چھیلے میں تھی تو یہ چھیلے سے ہی مطلب مجھے تکلیف بہت زیادہ تھی, تو ہم پھر کافی زیادہ ڈاکٹروں کے پاس گئے, ان کو کچھ سمجھ نہیں آئی.
تو پھر 9 مہینے بعد کسی مطلب اچھے اس کے پاس گئے ہیں تو انہوں نے پھر یہ الٹرا ساؤنڈ کیا تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے یہ ڈاکٹروں نے یہ مطلب اسپنج جو ہوتا ہے نا وہ انہوں نے اندر رکھا ہوا ہے آپ کے، تو جس پیٹ کے اندر جو ہے جب آپریٹ کیا گیا جی یہ وہ کہتے ہیں وہ رکھتے ہیں نا تو یہ نکالنا بھول گئے ہیں تو انہوں نے ادھر ہی رکھا ہوا ہے جس وجہ سے آپ کو یہ تکلیف ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ میرا خیال ہے وہ آپریشن ہوا ہوگا جی جی مطلب کہ اس میں پیٹ کو کاٹا گیا ہوگا، جی جی اس دوران ان سے کچھ سمنچز بیچ میں رہ جی گئے ایسے ہی اور انہوں نے آپ کا پیٹ دوبارہ بند کر جی دیا. ایسے ہی ہوا. آپ کو شروع میں تو لگا ہوگا کہ شاید یہ کیونکہ پہلے سمجھ ہی نہیں آیا چھیلے میں کہ بنا کیا ہے، یہ تکلیف ہو رہی ہے کس وجہ سے ہو رہی ہے. 9 مہینے دھکے کھائے ہم لوگوں نے مگر سمجھ نہیں آئی. یہی لگ رہا ہوگا کہ چونکہ ابھی وہ جی کہ پیٹ کا درد ہے جی اس کا وجہ سے تکلیف ہے. جی اس کے بعد جب وہ نہیں ٹھیک ہوئی اوپر سے زخم تو ٹھیک ہو گیا ہوگا. جی اندر کا نہیں مطلب ابھی تک اوپر سے زخم ٹھیک ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور اندر آپ کو تکلیف اسی طرح ہے. کس تکلیف کا سامنا کر رہے تھے؟ کیونکہ مجھے آپ کے شوہر بتا رہے ہیں کہ پیٹ کو ہاتھ تک نہیں لگتا تھا، جو ہے وہ درد ہوتی تھی تو باقاعدہ طور پہ چیخیں بھی مارتی تھیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ یوٹرس تک سے جو ہے وہ پیپ جو ہے وہ رسی ہے. یہ تو ابھی تک بھی ابھی مثلاً میرا وہی مسئلہ چل رہا ہے اور تکلیف بہت ہے. کیا نام ہے یورین وغیرہ کرنے جاتی ہوں تو بہت زیادہ تکلیف ہے اور ابھی تک اتنی میڈیسن کھا لی ہے کوئی فرق نہیں آیا اور یہ دوبارہ دھکے کھا کے آپریٹ کروا کر بھی وہ مسئلہ نہیں حل ہوا. تو جی اب یہ پھر یہ 2-4 دنوں میں یہ کروائی ہیں الٹرا ساؤنڈ وغیرہ. انہوں نے کہا ہے کہ وہ پاگل لوگ ہیں، انہوں نے دیکھا نہیں، ان کو یہ اتنا بڑی چیز نظر نہیں آ رہی رکھی ہوئی، انہوں نے آپ کو مارنے والا کام کیا یہ. تو یہ اب 2 جگہ سے یہ الٹرا ساؤنڈ کروائی ہیں، دونوں جگہ انہوں نے یہی کہا کہ اندر کوئی چیز ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ کس طرح کی کس نوعیت کی تکلیف تھی؟ مطلب کہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کے پیٹ پہ کوئی بچہ بھی جی نہیں بٹھا سکتی میں ابھی بھی نہیں، ایسے یہ بچے میرے پاس آتے ہیں تو میں نہیں بٹھا سکتی. یہ کنٹینیوسلی پین چلتی ہے یا کیا کس طرح مطلب جب زیادہ تکلیف ہو میڈیسن چھوڑ دیتی ہوں نا، جب بہت زیادہ تکلیف ہونے لگ جاتی ہے کہ میں اپنے آپ سے بھی آوازار ہونے لگ جاتی ہوں، اتنی زیادہ پین ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جب تک میڈیسن کھاتی ہوں تو تکلیف کو کچھ بہتر رہتی ہے، اس کے بعد تکلیف ویسے ہی چل رہی ہے. اگر جیسے میڈیسن نہیں کھاتی تو پھر ایسی تکلیف ہے. کیا آپ کے پیٹ میں یہ جیسے بتا رہے ہیں کہ ریشہ پڑ جاتا ہے اور وہ ریشہ جو ہے جی وہ مسان جی ایسے ہی نکل رہا ہے، وہ 2 سال سے رکا نہیں ہے آج تک، بہت تکلیف مسانے سے بہ رہا ہوگا جی ایسے ہی نکلتا رہتا ہے وہ اور تکلیف الگ بہت زیادہ. جی وہ بھی تکلیف الگ ہے جو نکل رہا ہے اور جو تکلیف الگ سہ رہی ہوں وہ الگ ہے اور ابھی تک اس کا کوئی حل نہیں ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ 2023 میں آپ کے ہاں اولاد ہوتی ہے، یہ آپریشن ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ تکلیف کا ایک جو ہے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. جی آپ اس دوران کہاں چیک اپ کروایا اور پھر یہ پتہ کب جا کے لگا کہ جو ہے پیٹ میں کوئی چیز رہ گئی؟ میں تقریباً 9 مہینے میں نے دھکے کھائے ہیں پھر بھی پتہ نہیں چل رہا تھا. الٹرا ساؤنڈ بھی کرواتے تھے، وہ کہتے کوئی چیز ہے اب ہمیں پتہ نہیں چل رہا یہ ہے کیا. تو پھر کسی نے یہ ڈاکٹر زاہد نور ہیں، انہوں نے کسی نے ہمیں ڈاکٹر نے کہا کہ آپ ادھر کا الٹرا ساؤنڈ کروا کے. کتنے عرصے بعد آپ کو پتہ لگا کہ پیٹ میں کچھ؟ 9 مہینے بعد. مطلب کہ آپریشن میں جی آپریٹ ہوا جی تو 2024 میں آپ کو جا کے پتہ چلا کہ یہ مسئلہ ہے. پھر آپ نے کیا کیا؟ تو پھر ہم یہ میرے میاں نے اسی ہاسپٹل میں گئے، انہوں نے کہا کہ اس طرح الٹرا ساؤنڈ میں وہ مانے نہیں، وہ کہہ رہے نہیں اس طرح نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کہا یہ دیکھیں یہ رپورٹ ایسی ہے. تو کہتے نہیں، پھر بھی ان لوگوں نے کافی باتیں وغیرہ ان سے کی تو وہ پھر آپریٹ کے لیے مان گئے، مگر پھر بھی انہوں نے ہم سے پیسے لیے آپریٹ کے. اچھا دوسرا آپریٹ جس میں آپ کے پیٹ سے اسپنج ریموو کرنے تھے جی اس آپریشن کے بھی آپ سے پیسے لیے؟ جی پیسے اپنی غلطی نہیں مان رہے؟ نہیں مانی انہوں نے، اور ان کو بلا کر انہوں نے کہا جی پانی کی تھیلی، اور ان کو کچھ دکھایا نہیں ہے. جیسے آپ لگا لیں ادھر تھے میرے شوہر تو ادھر مطلب مجھے جیسے آپریشن میرا ہو رہا ہے اتنے فاصلے پہ کھڑا کر کے انہوں نے کہا کہ یہ تو پانی کی تھیلی تھی. جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ٹاول وغیرہ یہ کچھ بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو ان کو تسلی دلا کے باہر بھیج دیا. پھر کہنے لگے جی ان کا مثانہ اور نا یوٹرس جو ہے نا وہ جڑی ہوئی ہے تو 6 ماہ بعد پھر ان کا آپریٹ ہوگا. اچھا جی میرے شوہر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نا پھر 6 ماہ بعد پھر ان کا آپریٹ ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ یہ اگر آپ نے اب آپریٹ کیا ہے کھولا ہوا ان کو تو پھر ابھی آپ اس کا مسئلہ حل کریں. تو پھر کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں، وہ تو کیا نام ہے کوئی سینئر ڈاکٹر ہوتے ہیں اس چیزوں کے تو وہ آئیں گے تو پھر 6 ماہ بعد پھر ان کا آپریٹ ہوگا. انہوں نے یہ بات کی ہے. یہ دوسرے آپریشن کی بات کر رہے ہیں؟ جی جب ہو رہا تھا نا اسی دوران یہ باتیں چلی ہیں کہ جی اس طرح کا مسئلہ ہو رہا ہے، جڑی میں چیز ہے تو پھر آپ لاکھ روپیہ دیں یا سینئر ڈاکٹر ہیں یہ ان کے الگ آئیں گے تو وہ ان کا آپریٹ کریں گے 6 ماہ بعد. اچھا جب دوسرا آپریشن ہوا تو اس میں آپ کو محسوس ہوا کہ شاید اب بہتر ہو جائیں گی؟ میں تو یہی تھی اللہ کے سپرد کے چلے جی میرا اتنا مسئلہ ہوا بھی ہے، مجھے اتنا کیا ہے تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی، مگر اس کے بعد بھی وہ چل سو چل کام ہوتا رہا. پھر بھی ان کے پاس گئے ہیں کہ جس مسئلے کی وجہ سے یہ کام کروایا تھا وہ مسئلہ میرا ٹھیک نہیں ہے. تو وہ کیا حل کیا بتاتے تھے؟ وہ کیا کہتے تھے کہ یہ جو الٹرا ساؤنڈ میں چیزیں نظر آ رہی ہیں جو مختلف ڈاکٹر انہوں نے الٹرا ساؤنڈ ہی نہیں کیا.
बगैर अल्ट्रासाउंड के? जी, उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया ही नहीं, जो हम लेकर गए थे उन्होंने सिर्फ मुझे मतलब बुलाकर अंदर उन्होंने मेरा ऑपरेट किया, ना बगैर उसके अल्ट्रासाउंड किए? जी, ना उन्होंने बाद में अल्ट्रासाउंड की जब मेरा ऑपरेट हुआ है, और उससे पहले भी नहीं की। जो हम रिपोर्ट लेकर गए थे उसी के ऊपर उन्होंने मेरा ऑपरेट करके पैसे हमसे लिए हैं। कितने दिन तक मुझे इंजेक्शन वगैरह लगते रहे, वो सारे मेरे मियाँ ने पैसे लगाए, उन्होंने कोई ऐसा मसला नहीं। और अभी भी ये कल परसों पता चला ये गए हैं, तो वो कहते हैं जी पहले आप पैसे जमा कराएं, फिर लेडी डॉक्टर नहीं बैठेंगी, तो उनसे आप आके मुझे राब्ता एक करें। बात बताएं कि ये जो आपका जो है डिलीवरी के वक्त जो ऑपरेट हुआ, जी उसके बाद जो दूसरा ऑपरेट करवाया इनसे पेट से वो सामान निकालने के जी, लिए, जी। उस दौरान कोई और ऑपरेशन तो नहीं हुआ आपका ना? नहीं नहीं, मतलब कि एक ही बार ऑपरेशन हुआ जी और आपको पता है कि जिसने लास्ट टाइम किया उसी की गफलत है, जी, उसी ने अगर पेट दोबारा में कोई चीज है जी, तो जी, उसी की गफलत है, जी, ठीक है। जी। अभी ये कोई डॉक्टर हैं या कौन है, या मतलब कि बहुत से जाली डॉक्टर भी होते हैं? पता नहीं है, वैसे तो वो कहते हैं कि हम डॉक्टर ही हैं, दोनों मियाँ बीवी हैं जिनका वो ना हॉस्पिटल खुला हुआ है। उनकी वाइफ क्या नाम है ये ऑपरेट वगैरह करती है, उनके जो मियाँ ये इंजेक्शन वगैरह ये वो मतलब पूरा हॉस्पिटल उन दोनों का ही है। अच्छा जी। और अभी आपकी जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं कैसी कैफियत है या तबीयत कैसी है? वैसे ही है जैसी है। तकलीफ उसी तरह से है? जी अच्छा नाज़रीन, ये बड़ा परेशान कुन मामला है कि देखें कि जो डॉक्टर होता है ना, इंसान उस पर बड़ा इत्मीनान करता है कि वो जब आपको कोई ऑपरेट करता है आपके पेट पे या कहीं पे भी टक लगाता है तो आपको बड़ा भरोसा होता है कि एक तो ये मेरे जिस्म के साथ को बेफजूल छेड़छाड़ नहीं करेगा, मेरे औज़ाक के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, और मेरे औज़ा मेरी इजाज़त के बगैर, मतलब कि आपने देखा गैर कानूनी तरीके से जो प्योनकारी हो जाती है या लोगों के गुर्दे निकाल लेते हैं, आपको उस पर इत्मीनान होता है। अब ये जो खातून के साथ किया, ये कितना परेशान कुन और हैरान कुन मामला। आपके पेट के अंदर कोई स्पंज रह जाता है या कोई टॉवल रह जाता है तो ये कितना परेशान कुन मामला है कि कितनी सेंसिटिव जगह है, वो अंदर तकलीफ भी करेगा, वो अंदर इन्फेक्शन भी करेगा। और वो बता रही है कि मुझे तो इतना इन्फेक्शन महसूस होता है कि मेरा जो यूट्रस है उससे बाकायदा तौर पे पीप रसती है। जाहिर सी बात है कि पेट में जो भी मामला हो रहे हैं वो जो है मसाने से बाहर निकलेंगे। और बता रहे हैं कि तकलीफ इतनी कि बताने से मतलब कि इजहार नहीं किया जा सकता। जो ऊपर ऑपरेशन का जो वो जख्म था वो मुकम्मल तौर पे ठीक हो गया, पेट की दर्द नहीं जा रही। मुख्तलिफ जगहों पे अल्ट्रासाउंड कराने के बाद इन्हें पता लगता है कि पेट में कोई चीज़ रह गई है, वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। और मैं हैरान इस चीज़ पे हूँ कि एक ऐसे सीनियर डॉक्टर से कि जिन्होंने खुद ना अल्ट्रासाउंड की, ना कोई एक्सरे किया, ना कोई टेस्ट किया, उन्होंने कहा जी लाएं इसको लटाएं, और पेट खोल के दोबारा कहा कि कुछ भी नहीं है और दोबारा पेट बंद कर दिया, और फिर भी कोई अल्ट्रासाउंड नहीं की। मतलब कि ये तो कसाई वाला मामला है कि वो जाता है, वो बकरे को लटाता है और उसको जो है उसका काम तमाम कर देता है। मतलब कि नॉर्मली तो कोई भी शख्स किसी के भी ऑपरेट करने लगेगा तो उसके 100 तरह के टेस्ट होंगे, उसके अल्ट्रासाउंड होंगे, वो देखेंगे हम किस चीज़ को जो है वो ठीक करना चाह रहे हैं, किस चीज़ को तलाश करना है या क्या मामला करने हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये जरा करीब कर लें। अच्छा बताएं कि किस कर्ब से गुजरे हैं 2 साल, और आपकी मिसेस किस तकलीफ से गुजर रही हैं, और ये चीज़ का जानना या इस चीज़ का पता लगना कि यार मेरी बीवी के पेट में किसी ने कोई चीज़ छोड़ दी है या कोई कपड़े का टुकड़ा रह गया या कोई स्पंज रह गया, तो क्या महसूस हुआ? मैं जब 2023 में हमारा बेबी हुआ तो हम इनके पास गए हैं, इन्होंने हमारा ऑपरेट किया, मेरी वाइफ का ऑपरेट करने के बाद हम अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वाइफ कहती है मुझे पेन हो रही है। मैं वाइफ से कहता हूँ भी ऑपरेट हुआ है, ऑपरेशन की तकलीफ तो होगी। वो तकलीफ तो होगी, बहरहाल थोड़ा सा सब्र करें। तो कुछ महीने गुजरते हैं, 2 से 3 महीने। वाइफ कहती है कि पेन जोन सी है अभी भी नहीं हुई, अभी भी इसी तरह ही हाथ कोई लगता है और मेरी चीखें निकलती। और रात को यकीन करें कि अक्सर कभी करवट ली है तो इतनी ज्यादा चीखें कि पता नहीं क्या हो गया, जैसे किसी ने कोई गोली मार दी है। और पूरे घर जो इंसान उठ के बैठ जाता था, पता नहीं क्या हो गया, क्या कौन सी ऐसी तकलीफ है। फिर मैं सोसाइटी हॉस्पिटल गया, वहाँ पर डॉक्टर थी, उनसे मैंने बातचीत करी, उनसे हमने चेकअप कराया। वो चेकअप करते रहे, तो चेकअप करने के बाद वो कुछ 2-4 महीने बाद वो कहते हैं हमारे अल्ट्रासाउंड में मशीन में ना कुछ समझ नहीं आ रही, ये वाइट वाइट सा पता नहीं क्या है। तो मैं जो अल्ट्रासाउंड में कोई चीज महसूस हो रही है, हमारी समझ से बाहर। डॉक्टर जाहिद जाने या हम जाने। हम उसके बाद जो सा ऑपरेट होता है, मैं घर आ जाता हूँ। घर आके कुछ ही महीने बाद फिर वही दर्द खत्म ही नहीं होती, रेशा यूट्रस से निकल रहा है, रात को कपड़े जो सा भर जाते हैं सोते हुए, बड़ी परेशानी, बहुत सी टेंशन बन गई। फिर मैं डॉक्टर मलीहा है, ये मदनी हॉस्पिटल में मोहसिन क्लिनिक, इनके पास जाता हूँ। ये जाके देखती हैं, ये कहती हैं इसमें वाइट सा आ रहा है, मुझे नज़र कुछ नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रही, आपको मैं तौहीद लैब में भेजती हूँ, आप ये टीवी स्कैन कोई अल्ट्रासाउंड है ये करवाएं। वहाँ पर मैं जाता हूँ, वहाँ से जाके मैंने जब ये अल्ट्रासाउंड कराया तो वहाँ पर जो बंदा अल्ट्रासाउंड कर रहा था तो वो
ہمیں پورے یقین سے کہہ رہا تھا کہ جس کے اندر جون سا انہوں نے تولیے کا پیس چھوڑ دیا، میں نے 2 سال وہاں کام کیا ہے، یہ اسی طرح ہی کرتے ہیں. مطلب کہ جس نے وہ آپ کا یہ الٹرا ساؤنڈ کیا اس نے کہا کہ اس میں تولیے کا پیس ہے، تولیے کا پیس ہے، اور پورے یقین سے اس نے مجھے رپورٹ پہ لکھ کے دیا ہے کہ اس میں ہے. پھر میں آج اپنے شک شعبے کے لیے النور میڈیکل ہاسپٹل ہے شاہ جمال میں، وہاں جاتا ہوں، وہ بھی مجھے یہ کہتے ہیں کہ اس میں تولیے کا پیس ہے، لیکن آپ ایک سی ٹی اسکین کرا لیں. لیکن بات ہے کہ سی ٹی اسکین میں کیوں کراؤں جبکہ 2 رپورٹیں مجھے بتا رہی ہیں کہ اس میں تولیے کا پیس ہے. میں کہاں سے اتنے پیسے لاؤں کہ سی ٹی اسکین 14 سے 15 ہزار روپے کا سی ٹی اسکین وہ بتا رہے ہیں، 6,500 روپے کا اب انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کیا. ہر ہفتے 2 سال سے لے کے اب تک 5,000 6,000 7,000 اس طرح کی میڈیسن آ رہی. میں کس طرح میں مزدور آدمی ہوں، بچے کس طرح پالوں؟ میرے لیے یہ رینٹ کا گھر ہے، 23,000 روپے میں اس کا رینٹ دیتا ہوں، پھر بل ہے، کھانا پینا ہے، میں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کیسے پورا کر رہا میری سمجھ میں نہیں آتا. ہر ہفتے 5,000 یا 6,000 کی 40,000 میری تنخواہ ہے. آپ مجھے بتائیں کہ 40,000 روپے میں نے 23,000 رینٹ بھی دینا ہے، گھر کے بل بھی دینے ہیں، بچوں کی فیس بھی دینی ہے، گھر کا ہر مسئلے مسائل دیکھنے، میڈیسن میں کیسے کروں گا؟ پھر علاج بھی کروانا ہے، اور آپ بتا رہے ہیں کہ ادویات بھی مہنگی ہیں. ہاں، وہ بھائی ہے ساتھ، وہ تھوڑا سا ساتھ لگا جاتے ہیں کہ یار کوئی بات نہیں، تیری پریشانی. وہ کب تک لگائیں گے؟ ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. یہ دوسری بار ان سے رابطہ کیا کہ یار تم لوگ کیسے لوگوں کے؟ میں ابھی جب یہ توحید لیب نے مجھے بتایا تھا، میں ان کے پاس گیا ہوں، ڈاکٹر فہد کے پاس. اس نے کہا جی آپ لیڈی ڈاکٹر آئیں گے ان سے کریں. وہاں ان کی 2,500 فیس ہے، اور ان کی مشین میں تو کچھ واضح نہیں ہوتا، جبکہ انہوں نے ڈاکٹر زاہد نور کی رپورٹ کو سچ کر کر انہوں نے آپریٹ کیا اور پھر کچھ نہ نکالا. آپریشن سے پہلے انہوں نے کوئی الٹرا ساؤنڈ یا کچھ کیا؟ یا کچھ بھی نہیں کیا تھا، سیدھا جا کے آپریشن تھیٹر اپنی جان چڑھائی انہوں نے. کہیں یہ کوئی قدم نہ ایسا اٹھا لیں، ہم اپنا جو ان سے ہم سے غفلت ہوئی ہم اس کو سدھار دیں. میں نے تو موقع بھی دیا تھا انہیں کہ آپ سدھار لیں، لیکن یہ پھر کچھ نہ کر سکے. کتنی بڑی غفلت ہے کہ ایک خاتون کے پیٹ میں آپ نے کوئی چیز چھوڑ دی، کوئی اسپنج چھوڑ دیا، وہ 2 سال سے اس تکلیف میں مبتلا ہے. اللہ نہ کرے کہ اس کا انفیکشن بڑھ جائے، اس کو کوئی اور مسئلہ ہو جائے. لیکن وہ اپنے پہ آنے نہیں دے رہے تھے آپریشن تھیٹر میں. میں بتا رہا ہوں آپ کو، وہ مجھے لے کے گئے ہیں. پانی کی تھیلیاں بتائیں، اگر آپ نے پانی کی تھیلیاں نکالی ہیں تو آپ مجھے دکھائیں تو صحیح. دور سے آپ نے مجھے دکھا دیا، مجھے کیا پتا وہ کیا ہے کیا نہیں. اگر پانی کی تھیلی آپ مجھے دکھاتے، میں اس کا ٹیسٹ کراتا یہ کس وجہ سے بنی ہے. اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر پتہ چل جاتا ہے اس وجہ سے بن رہی ہے، پھر تاکہ اس کے اوپر علاج ہو سکے. نہیں، دوسری بات ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ تو پانی کی تھیلیاں نہیں نکلوانے گئے تھے نا، آپ تو گئے تھے کہ الٹراساؤنڈ میں ٹاول آ رہا ہے. ٹاول آ رہا ہے، آپ تو اسی لیے گئے تھے نا. ہاں جی. اور اس آپریشن کے بعد ابھی بھی آ رہا ہے. وہ ابھی بھی آ رہا ہے. تو آپ نے تو وہ تو نکالا نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کو پانی کی تھیلیاں ویلیاں سیٹ کر دی ہیں. ایسی ہی ہے. اچھا. پھر انہوں نے مجھ سے کہا، ان کی وائف آتی ہیں آپریشن تھیٹر سے، کہ مثانہ اور جو بچے دانی ہے وہ ساتھ جڑ گیا، تو اس کے لیے ہمیں ایک ڈاکٹر بلانا پڑے گا، اس کی 1,00,000 روپے فیس ہے، وہ جمع کرائے. میں وہاں سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں، میں ابھی اتنے سال 40,000 روپے کما رہا ہوں، میں 1,00,000 روپے کہاں سے دوں گا؟ کہاں سے دوں؟ تو وہ پھر ڈاکٹر فہد کہتا ہے چھوڑیں آپ، بس پیک کریں. پیک کریں. ان کا ہسبینڈ کہتے ہیں وہ پیک، انہوں نے ٹانکے لگائے. پیک کریں. ہاں جی، ٹانکے شانکے لگائے ہیں. اور وہ پھر مجھے کہتی ہیں کہ 6 مہینے بعد ان کا دوبارہ آپریٹ ہوئے گا. میں تو اسی چکر میں رہ گیا، میری وائف اسی چکر میں. ہم کیا کٹنے کے لیے ہی آئے ہیں اس دنیا میں؟ آپ ڈاکٹر ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی آیا، ہم نے خدمت کرنی ہے. یہ تو لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا انہوں نے. آپ یہاں پہ پہنچے کیسے آپ؟ میرا نا ہاسپٹل میں جنرل ہاسپٹل گیا تھا، کیونکہ میں باہر سے پرائیویٹ کروا رہا تھا. اس دوران حالات ٹھیک تھے، میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم کر لیں گے پرائیویٹ، ضرور گورنمنٹ ہاسپٹل میں جانا. نہیں تو حالانکہ وہاں پہ سینئر ڈاکٹرز ہونے تھے، وہاں پہ بہتر ہو جانا تھا کام. بس وہاں رش کی وجہ سے میں نہیں جا سکا، کیونکہ کام کے تھوڑی سی زور زیادہ تھا، کام چل رہا تھا. تو میں نے کہا کیوں نہ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں چلے جائے، بجائے کہ ادھر ادھر گھومنے سے یا دھکے کھانے سے اچھا یہ ہے کہ میں پرائیویٹ میں چلا جاؤں. اس دوران پھر ایسا ہوتا ہے کہ ایک دم سے حالات خراب ہو جاتے ہیں. میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں جاتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی آپ نے پرائیویٹ ہاسپٹل سارا کچھ ادھر کا بنوایا ہوا، تو لہٰذا آپ ادھر ہی جائیں. تو میں وہاں سے نکلتا ہوں، آ کے وائف کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے. رستے میں مجھے اور کچھ نہیں دکھا، رستے میں یہ ہاسپٹل پڑتا ہے اور میں ان کے پاس چلا جاتا ہوں. صحیح. اور ابھی آپ سے اتنی بڑی وہ غلطی کرنے کے باوجود بھی کسی قسم کا انہوں نے تعاون نہیں کیا کہ یار یہ غلط ہو گیا، ہم ابھی ٹھیک کر دیتے ہیں. وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے بس مریض پیک کروائیں اور لے جائیں. بس لے جائیں آپ، جو ان سے چیک کروائیں. ان کے پاس وہ مشین ہی نہیں ہے کہ وہ جو الٹرا ساؤنڈ کریں. وہ ڈاکٹر زاہد نور کی رپورٹ کو سچ مان بیٹھے تھے، اور پیٹ کھولنے کے بعد اس کو جھٹلا رہے ہیں. یہ
مطلب کہ یار کسی بھی سینئر ڈاکٹر نے کوئی ایکس رے کیا ہے کچھ بھی کیا، آپ اگر آپریٹ کرنے لگے آپ اس سے پہلے اپنے طور پہ تو اپنی تسلی ان کو کر لینی چاہیے تھی. انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، انہوں نے صرف اپنی جان چھڑائی کہیں یہ کہ ہمارے پہ کیس نہ کر دے یا کچھ اس طرح. آج مجبور ہو کے میں نے آپ کو بلایا یہ 2 سال بعد. ابھی یہ قریب ہے کلینک؟ جی بالکل پاس ہی. آپ چلیں گے ہمارے ساتھ؟ آپ چلیں، ہم ان سے جا کے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کیا، اور آپ اگر ڈاکٹر ہیں تو پھر تو آپ کو اس کی حساسیت کا سمجھ ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے، اور اگر تو ڈاکٹر نہیں ہے تو پھر تو آپ کر ہی نہیں سکتے. ایسے ہی تو آئیں ان سے بھی جا کے بات کرتے ہیں. وہ کلینک ہے جی؟ جی. یہ یہاں پہ معاملہ بیٹھے ہیں ڈاکٹر؟ بیٹھے ہوں گے. آئیں چلتے ہیں ذرا. ہم ناظرین سے پوچھتے ہیں کہ اگر تو ڈاکٹر ہیں تو پھر بھی اس حوالے سے دیکھا جانا چاہیے تھا، اور اگر تو ڈاکٹر نہیں ہے پھر زیادہ عجیب معاملات ہیں. ویسے جتنا بڑا ہاسپٹل بنایا میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر تو ہوں گے ہی. السلام علیکم. فاض بھی آ جائیں، آ جائیں پلیز آ جائیں. آپ بھی آ جائیں. السلام علیکم. فاض بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ فاض بھائی یہ کچھ جو ہیں لوگ ہیں، انہوں نے ہمیں آ کے بتایا کہ یہاں سے ایک بار آپریٹ کروایا تھا اور 2 سال سے کمپلیکیشن کا شکار ہیں. بتا رہے ہیں پیٹ میں شاید کوئی اسپنج رہ گئے یا کوئی چیز رہ گئی. ہم ایسے صرف ان کا پروگرام چلا دیتے، وہ پھر ایک جو ہے غیر اخلاقی چیز ہوتی. آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں، آپ کو انہیں آن کیمرہ ہی لے کے آئے ہیں کہ یہ خاتون ہیں، یہ بھائی ہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ 2 سال پہلے یہاں سے جو ہے آپریٹ کروایا تھا اور تب سے ان کے پیٹ میں بہت زیادہ تکلیف ہے. ایون کہ وہ بتا رہی ہیں کہ اندر جو ہے وہ انفیکشن ہو گیا ہے، یوٹرس سے جو ہے وہ پیپ وہ بہتی ہے. اب بتا رہے ہیں کہ پہلے ہم لوگ یہاں پہ آئے اور وہ آپ کے پاس وہ الٹرا ساؤنڈ لے کے آئے. آپ کو بتایا کہ ہمیں کچھ سینئر ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ بیچ میں کوئی جو ہے ٹاول رہ گیا یا کوئی اس طرح کے معاملات ہیں. آپ لوگوں نے دوبارہ آپریٹ کیا، وہ کہہ رہے ہیں اب ہم نے دوبارہ کروایا، ابھی بھی وہی ٹاول بیچ میں آ رہا ہے. اور مجھے یہ بتا رہے ہیں، مجھے بڑا حیران کن لگا. آپ مجھے اس حوالے سے تھوڑا بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے جب آپریٹ کیا کہ آپ نے دوبارہ کون سا آپریٹ کیا؟ ٹاول نکالنے پہ. اور ٹاول نکالنے کا کہاں پہ؟ کوئی آپ نے سی ٹی اسکین کروایا؟ یہ کوئی الٹرا ساؤنڈ ہے. نہیں سٹی میں سٹی الٹرا ساؤنڈ دیکھو ویلڈ نہیں، جو آپ کا سی ٹی اسکین ہے وہ آپ نے کروایا؟ یہ دیکھیں جی، یہ انہوں نے بات کرنے کوئی بات پریشان نہ دوبارہ جب آپریٹ کیا اس کے بعد انہوں نے یہ لکھا ہے، یہ ان کی رپورٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد تکلیف ویسے کہ ویسے ہی ہے، یوٹرس سے جو سا ریشہ ویسے کا ویسے نکلا. پھر میں ڈاکٹر ملیحہ محسن ہاسپٹل ان کے پاس جاتا ہوں، وہ کہتے ہیں میرے الٹرا ساؤنڈ مشین میں جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے. تو پھر وہ مجھے توحید لیب میں بھیجتے ہیں. توحید لیب والے بتاتے ہیں کہ اس کے اندر ابھی بھی جو سا ہے وہ ٹاول کا پیس ہے. میں اپنے شک شعبے کے لیے النور ہاسپٹل چلا جاتا ہوں. یہ آج کی رپورٹ ہے ان کی، وہ بھی یہی بتا رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب اس کا نا پہلے سی ٹی اسکین کروائیں. دیکھیں جو الٹرا ساؤنڈ ہے نا وہ کوئی بھی الٹیمیٹ انویسٹیگیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کا جب تک مجھے ایک چیز صرف میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سر یہ خاتون بتا رہی ہیں کہ ہمارا دوسری بار یہاں پہ آپریٹ ہوا. ہاں مجھے نہیں، وہ ہم دیکھیں گے اس میں. آپ کا دوسری بار یہاں پہ آپریشن ہوا ہے نا؟ ادھر ہی آپ کے پاس کوئی ڈسچارج پیپر ہے یہاں کا؟ نہیں یہ ڈسچارج پیپر تو نہیں ہے. یہ تو نہیں یہ ڈسچارج پیپر نہیں ہے، یہ تو او پی ڈی سلپ ہے. ڈسچارج پیپر ہوتا ہے کہ جب آپ نہیں جب آپ داخل رہے، دیکھیں میری بات سنیں، جب آپ داخل رہے یہاں پہ، جب آپ داخل رہے اس کے بعد ایک ڈسچارج کی پرچی ملتی ہے، ڈسچارج سرٹیفکیٹ ہوتا ہے. وہ کہاں پہ ہے؟ یہی مجھے نہیں ڈسچارج سرٹیفکیٹ ہوتا ہے نا ہر جو. ان کا یہاں آپریشن نہیں ہوا. دیکھیں آپریشن ان کا جو ہے پہلا تو ہے اس کا تو مجھے اندازہ ہے ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا بھی آپ ہی نہیں کیا ہے. بھائی اس کا ڈسچارج پیپر کدھر؟ یہ دوسرے کا ہی ڈسچارج پیپر ہے. یہ دیکھیں ڈسچارج سرٹیفکیٹ. یہ کیا ہے مجھے بتا دیں کہ ہم تو یہ تو پرسکرپشن ہے نا، یہ تو ڈاکٹر کا نسخہ ہے. اس کے اوپر جو دوائیاں لکھی ہوئی ہیں ڈاکٹر کا نسخہ ہے. اچھا بیٹا ڈسچارج پیپر لے کے آؤ جو ہمارا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ اگر یہاں پہ 2 بار آپریٹ ہوا ہے تو یہ جھوٹ تو نہیں بول رہی ہوں گی؟ اچھا اس کو دیکھ لیتے ہیں اس میں ہوا ہے کیا ہوا ہے. بتائیں کہ یہ جو پیٹ پہ آپریشن کے دوران بہت اسپنج کا استعمال ہوتا ہے اگر پیٹ میں رہ جائے، یہ کیا غفلت ہے، مجرمانہ غفلت ہے؟ پہلے تو اس پہ ڈیسائیڈ یہ ہو کہ سی ٹی اسکین ہو کہ اسپنج ہے بھی ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ نے جب دوسری بار آپریٹ کیا آپ لوگوں نے تسلی نہیں کی پیٹ کھولنے سے پہلے؟ یہ دیکھیں نا جی، یہ جو لکھا ہوا ہے کہ سجیشن سی ٹی لوور ابڈومن اینڈ پیلوس پلین فار فورن باڈی ایویلویشن، یہ اس نے ابھی بھی یہ کوئی الٹیمیٹ ڈیسیژن نہیں اس پہ دیا. یہ توحید لیب الٹیمیٹ، توحید لیب کو چھوڑو، آپ نے اتنے بڑی جگہ سے کرایا ہے، انہوں نے لکھ کے دیا ہے. یہ ٹی وی ایس ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے. میں ایک منٹ پہلے میں دیکھ لوں گا. یہ ہوتا ہے ڈسچارج سرٹیفکیٹ کسی بھی ہاسپٹل کا. ٹھیک ہے. وہ ڈسچارج سرٹیفکیٹ ان کے پاس نہیں ہے.
اچھا ایک چیز. چلے میں آپ کو دوسری چیز یہ جو ابھی یہ لکھا ہوا ہے اس میں بھی یہ ایسا نہیں ہے کہ فورن باڈی الٹیمیٹ ہے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر صفدر علی ملک نے اس کے اوپر کمنٹ کیا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے کہ فورن باڈی از کوشچن مارک. ٹھیک ہے, ویدر اٹس پریزنٹ اور ناٹ. ٹھیک ہے, اٹ شوڈ بی ایویلویٹڈ آن سٹی. ٹھیک ہے, ہاں. آپ کا نام فہد ہے نا؟ فہد. اچھا ڈاکٹر فہد صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے ان کا دوسری بار آپریٹ کیا, یہ اگر کہہ رہے ہیں جھوٹ نہیں بول رہے ہوں گے, فرض کریں کہ میں کہیں پہ آپریشن کروانے جاتا ہوں تو میں ساری بات دوسرا ڈاکومنٹ نہیں رکھوں گا. مجھے بتائیں کہ جب ان کا دوسری بار آپریٹ کیا گیا تو کیا اس سے پہلے آپ لوگوں کو نہیں انالیسس کرنا چاہیے تھا کہ باڈی میں وہ چیز موجود ہے یا نہیں؟ میں جی دیکھیں, آئی ایم ناٹ دا سرجن. یہ آپ سرجن سے اس کا یہاں پہ ویسے الٹرا ساؤنڈ کی مشین موجود ہے. ہاں جی, الٹرا ساؤنڈ کی مشین. یہ کہہ رہی ہیں کہ دوسری بار جب میرا آپریٹ کیا گیا, میری تو الٹرا ساؤنڈ نہ آپریشن سے پہلے کی گئی نہ بعد میں کی گئی. اور مجھے جہاں تک پتا ہے کہ اگر کسی کو آپ پیٹ جو ہے وہ چاک کرنے لگے ہیں یا آپ اس کو جو ہے آپریٹ کرنے لگے ہیں تو کم از کم آپ اپنے طور پہ تسلی تو کریں گے اس حوالے سے کہ آپ کیوں, مطلب کہ پیٹ کھولنے ابھی انہوں نے اتنے بڑے الٹرا ساؤنڈ کروائے ہیں, اس میں فورن باڈی الٹیمیٹلی آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ابھی نہیں آئی, ابھی تک نہیں. دیکھیں واٹ از دس, واٹ از ریٹن ہیئر. وہ تو ان پڑھ ہے, آپ بتائیں واٹ از ریٹن ہیئر, کیا لکھا ہوا ہے؟ کوشچن مارک ہے. آگے آگے کیا اس نے سجیسٹ کیا ہے, پڑھیں آپ. سٹی لوور کیا لکھا اور سجیسٹ کیا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ سٹی اسکین فار ابڈومن اینڈ پیلوس پلین ہونا چاہیے فار فورن باڈی ایویلویشن. ٹھیک ہے, ہاں یہ سٹی اسکین ان کا ہونا چاہیے. اور یہ اسکین بھی وہ کروا لیتے ہیں, لیکن وہ ظاہر سی بات بتا رہے ہیں کہ میں 40,000 کماتا ہوں, میرا 23,000 گھر کا رینٹ ہے, میں نے تو یہاں پہ آیا تھا. اور انہوں نے ہمارے پاس جو ان کا ریکارڈ آیا ہے سیزیرین, وہ بھی انہوں نے ہمارے پاس ٹرسٹ پہ کرایا ہوا, زکات پہ کرایا ہوا. چلیں وہ تو زکات پہ کیا 28,000 ہاں 28,000 لیا تھا. ہاں اب دیکھیں اس میں کوئی آپریشن ہوتا ہے اس میں, اور ایک 28,000 45,000. ہاں نہیں وہ ہم نے یہ تو نہیں کہ آپ غلط کریں گے, نہیں میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وی ہیو ہیلپ ہم, ہم نے ان کی مدد ضرور کی. وہ بتا رہے ہیں کہ ہم اس ہیلپ کے بعد زیادہ پریشان ہیں, مطلب 2 سال سے اگر پریشان ہیں تو کیوں کرنے کی ضرورت پڑی, اور اس میں کیا کچھ ہر پریشانی کا حل ہے. ابھی تو اس میں کوئی چیز الٹیمیٹ نہیں ہوئی ہے. آپ سب سے پہلے جب تک کہ سٹی نہیں ہوتا, ہاؤ وی کوڈ ڈیسائیڈ. آپ یہ کیمرے کے اوپر یہ اپنی ڈالیں, یہ جو ہے نا جی, آپ مجھے ویسے تھوڑا سا بتا دیں کیونکہ میں بتا رہا ہوں کہ میں تو میڈیکل اسٹوڈنٹ نہیں ہوں. یہ النور ڈائگنوسٹک کی یہ نکالیں, یہ ڈالیں نا, یہ نکالیں. اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اٹس اسٹل there is a question mark, there is no ultimate decision for this. لیکن یہ انہوں نے امپریشن تو دیا نا کہ کچھ جو ہے وہ ہو سکتا ہے فورن باڈی ہو سکتا ہے کوئی میس بھی ہو. اور کوشچن مارک انہوں نے اس لیے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی میس بھی ہو, مشین نہیں ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی میس بھی ہو, میس بھی تو ہو سکتا ہے, لیکن پیٹ تو لازم آپ کو چاک کیا ہے نا. اچھا اس کے بعد یہ سٹی آف ڈومن جو ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ جب تک یہ نہیں ہو جاتا تب تک کوئی اس کے اوپر الٹیمیٹ ڈیسیژن نہیں آ سکتا. یہ جو یہ الٹرا ساؤنڈ اس کو دیکھ کے آپ کو کیا لگ رہا ہے, کیونکہ میں تو نہیں اس کو اس طرح سمجھ سکتا, آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اس کے اوپر سر میرے اوپر یہی ہے کہ اس کا سٹی اسکین ہونا چاہیے. سٹی اسکین کے بعد اگر پتہ لگ جاتا ہے کہ اندر کچھ اسپنج رہ گئے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپریشن جب کیا جاتا ہے تو بہت سے اسپنج کا استعمال ہوتا ہے, کیونکہ میں نے یہاں پہ آنے سے پہلے اپنے ایک ڈاکٹر دوست کو کال کی, اس نے کہا یار بہت سے اسپنجز کا استعمال ہوتا ہے بلیڈنگ کو روکنے کے لیے یا بہت سے معاملات کے لیے, لیکن اس نے کہا کہ جو ایک سینئر ڈاکٹر ہوگا جو اس چیز کی حساسیت کو سمجھتا ہے وہ پیٹ کو بند کرنے سے پہلے تمام چیزیں ریموو کرے گا. اس نے کہا یہ ہو جاتی ہے, یہ ایک جو ہے وہ مجرمانہ غفلت ہے, اور اس پہ اگر یہ لوگ جا کے جو ہے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن میں جا کے کمپلین دیتے ہیں تو پھر یہ ڈاکٹر سے مسئلہ ہو جائے گا. اگر وہ ڈاکٹر ہے بھی, انہوں نے کہا اگر تو وہ ڈاکٹر نہیں ہے, FCPS نہیں وہ تو آپ ہیں, میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں, میں نے ایک جگہ بھی نہیں آپ سے کہا کہ آپ ڈاکٹر ہیں, یعنی آپ نے اتنا بڑا ہاسپٹل مین پہ کھولا ہوا ہے, اگر آپ ویسے بیٹھے ہوتے تو یہاں پہ ظاہر سی بات ہے DDHO آ جاتی. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ان کی تکلیف ہے, ان کو جو ڈاکٹر سے جس سے بھی الٹرا ساؤنڈ کرا رہے ہیں وہ اپنا جو امپریشن دے رہے ہیں اس میں لکھ رہے ہیں کہ کوئی کہ we should go into litigations, we should go towards the solution. Solution is this. Solution یہ ہے کہ سب سے solution سب سے پہلا یہ ہے کہ ان کا CT scan ہو. ٹھیک ہے, CT scan ہو. اگر اس میں آ جاتا ہے کہ آپ سے دوران آپریشن کوئی چیزیں اندر رہ گئی تو اس کا پھر ذمہ دار کون ہے؟ اس کا یہ ہے کہ اس کا پہلے تو لائے نا, فرض کریں کہ وہ فرض کریں کہ نہیں آتا تو کیا یہ جو سارا کچھ ہے یہ میں ہراسمنٹ میں نہیں آئے گا؟ میں تو ہم آپ سے آ کے پوچھ رہے ہیں,
ہاں اگر ہم ون سائڈڈ چلاتے تو وہ زیادہ خراب نہیں تھا. صحیح آپ کہہ رہے ہیں, وہ خراب نہیں تھا. ہم نے آپ سے ابھی تک آ کے ایک بار بھی بدتمیزی کی آپ سے نہیں, میں نے تو بدتمیزی نہیں. آپ اگر مجھے وہ کہہ رہے ہیں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں صرف ان کا چلا دیتا کیونکہ ان کا موقف تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ معاملات ہوئے, ہمیں وہ ڈاکٹر نے لکھ کے دیا, میری بیوی 2 سال سے پریشان ہے, کیا وہ ٹھیک تھا یا ہم ادھر آئے وہ ٹھیک ہے؟ آپ بتائیں. آپ جو آئے وہ ٹھیک ہے, 2 طرفہ موقف ہونا چاہیے. آپ نے جو بات کی, ہم نے آپ کو بات کاٹی. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ اس ڈاکٹر نے بھی کویسچن مارک لکھا ہے, لیکن اس نے اپنے امپریشن کے ساتھ, اپنی رائے کے ساتھ لکھا ہے کہ مے بی اٹ کوڈ بی لائک دس. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مزید آگے کروا لیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ہو جاتا ہے, آپ نے جب ان کا دوسری بار پیٹ چاک کیا, کیونکہ ان کے آپریشن کے 2 نشان ہیں نا, وہ یہ ڈھونڈ لیں گے سلپ, یا آپ کے بھی ریکارڈ میں موجود ہوگا. اس سے پہلے کیا آپ لوگوں نے تسلی نہیں کی کہ میں فرض کریں, اگر مجھے لگتا ہے کہ اگر ایک ڈاکٹر کسی کا پیٹ کھول رہا ہے, دیکھیں میں نے چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے, اس کو کم از کم کی ہوئی سرجری میں نے نہیں, جو بھی آپ نے یہاں پہ انہوں نے تسلی کی کہ میں ایڈمنسٹریٹر ہوں, ٹھیک ہے, اور فیملی فزیشین. آپ لوگوں نے مطلب کہ وہ جو بھی سرجن ہے, وہ بتا رہے ہیں شاید آپ کی مسز ہے, ہاں ڈاکٹر, ٹھیک ہے, انہوں نے اس حوالے سے تسلی کی ہوگی تسلی ڈیفینیٹلی. ادھر پھر وہ ایک سال میں کیا وہ نکلا یا نہیں نکلا؟ سر ایک سال میں یہاں پہ 1600 کیسز ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, کسی ایک میں سپنج تو نہیں رہا, کوئی بھی نہیں رہا, ٹھیک ہے, سارے الحمدللہ شفا یاب ہوتا ہے, ہمیشہ غلطی سے ہی رہے گا, شفا یاب ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اس میں سب سے پہلے ہمیں سی ٹی اسکین کروانا چاہیے تحمل کے ساتھ, ٹھیک ہے, وی شوڈ لوکیٹ دا پرابلم, ٹھیک ہے, دین وی شوڈ موو. اچھا, آپ کو نہیں لگتا کہ سی ٹی اسکین لاسٹ ٹائم جب پیٹ دوسری بار کھولا گیا, اور اسی غرض سے کھولا گیا کہ خاتون تکلیف میں ہے, اور اس وقت بھی آپ نے اسی جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ کو دیکھ کے ان کا پیٹ چاک کر دیا, تب نہیں سی ٹی اسکین ہونا چاہیے تھا. اب آپ اس الٹرا ساؤنڈ پہ پیٹ چاک نہیں کر رہے. اچھا ایک منٹ, جو سی ٹی اسکین ابھی امپورٹنٹ ہے, کیا لاسٹ ٹائم امپورٹنٹ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ سنیں میری بات, اس میں یہ ہے کہ جو ان کی, اس میں آپ کو سرجن زیادہ بہتر بتائیں گی. سی سیکشن ہوا 9 months بیک, 9 months بعد اس کے ری ایکسپلوریشن ہوئی ہے, ٹھیک ہے, بیک ایٹ دا ٹائم دیر واز اڈینس ڈیسین ایڈینز ہے, ٹھیک ہے, ابڈومینل وال میں جڑا ہوا ہے, سمجھ گئے بات کو. ایک منٹ یہ دیکھیں نا, یہ سارا کچھ جو اس پہ لکھا ہوا ہے, اس میں کہیں پہ بھی اس میں ذکر نہیں ہے کہ اب اس کے لیے اسپنج کے لیے کھولا. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ لیپروٹمی ہوئی ٹو سارٹ آؤٹ دا پرابلم کہ ڈسچارج کیوں آ رہا ہے. نہیں بات سمجھے؟ اب ڈومینل اسپنج کی بات اس میں بھی کہیں نہیں ہے, ٹھیک ہے. پھر اس میں یہ لکھا ہے کہ رائٹ اوویرین سسٹ ریمووڈ, ٹھیک ہے, وہ جہاں پہ انسینس دیا تھا وہاں سے ایک رسولی نکالی, ٹھیک ہے, اچھا فاؤنڈ, اور اس کے بعد اس کو دوبارہ کلوز کیا گیا ہے. اس میں بھی پورے میں یہ جو ڈاکیومنٹ ہے, اس میں کہیں پہ بھی ابڈومینل سپنج نہ ہے, نہ اس کی کوئی بات کی گئی ہے. اچھا, مجھے سمجھ گئے بات کو, ابڈومینل سپنج کے لیے نہیں کھولا. جو ان کو دوسری بار ری آپریٹ کیا ہے, ان کا جو وجائنل ڈسچارج آ رہا ہے اس کے لیے کیا ہے. اچھا, جو ایک منٹ کے لیے درخواست میری سن لیں کہ دوسری بار یہ آئے مختلف ڈاکٹر سے گھومنے کے بعد, ہاں جی, انہوں نے آپ کے سامنے کنسرن رکھا کہ ہمیں ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پیٹ میں کوئی چیز رہ گئی ہے, ہاں جی, اور آپ نے انہیں فوری طور پہ آپریٹ کیا. اسی لیے کیا نا آپ نے, اس بنیاد پہ نہیں کیا کہ ان کا جو وجائنا وہ ان پہ وجائنل ڈسچارج پہ کیا ہے, جو اس نے ڈاکیومنٹ کے لیے آپ کے پاس نہیں آئے تھے. آپ مجھے ذرا بتا دیں کہ آپ دوسری بار یہاں پہ کیوں آئی تھی, ان سے بھی پوچھ لیں تاکہ یہ آپ کو پتا ہو, کیونکہ یہ مجھے انٹرویو دے کے آئی ہے. ریٹن اسٹیٹمنٹ ہے وہ آپ دیکھیں, نہیں یہ تو جو ریٹن ایویڈنس ہے, مجھے پتا ہے کیا لکھا ہے نا, اسے پتا ہے. لوگوں کو, ڈاکٹرز کو تو پتا ہے, یہ تو آپ یہ کسی سمجھدار کو تو پتا ہے. اس پہ سارا مجھے صرف ان سے پوچھ لینے دیں کہ یہ کس وقت آئی اور کن حالات میں آئی. یہ چیزیں آپس میں ساری میچ ہو رہی ہیں. سر یہ میچ نہیں ہو رہی, یہ میچ یہاں پہ وہ لکھا ہوا ہے کہ فورن باڈی ہے, نہیں اس میں فورن باڈی کا الٹیمیٹ ڈیسیژن نہیں ہے کوئی بھی دیا. ڈاکٹر کبھی بھی الٹیمیٹ نہیں کرے گا, وہ کہے گا کہ میری رائے کے مطابق there should be something. اچھا, آپ مجھے بتائیں جب دوسری بار آپ آئیں یہاں پہ کیا حالات تھے ایگزیکٹ بتانا ہے, کوئی چیز ایڈیشن نہیں کرنی, کوئی چیز مائنس نہیں کرنی. آپ لاسٹ ٹائم جب آئیں دوسری بار آپریٹ کروانے, اسی دن آپریٹ ہوا تھا, 1-2 دن بعد ہوا تھا, آپ نے آ کے کیا بتایا؟ نہیں, 4-5 دن کے بعد آپریٹ ہوا ہے. تو وہ ڈاکٹر کو آ کر ان کو بتایا تھا کہ اس طرح ڈاکٹر نور سے کروایا کیا نام ہے الٹرا ساؤنڈ, تو انہوں نے کہا کہ کوئی تولیے کا پیس ہے کہ جو وہ اندر رہ گیا ان سے. تو انہوں نے کیا کہا؟ تو یہ ڈاکٹر کے پاس آئے تھے, تو ڈاکٹر نے دیکھا, انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا مسئلہ نہیں ہے, آپ نے کدھر سے کروائی. انہوں نے کہا ڈاکٹر نور کی ہے یہ کیا نام ہے رپورٹ. تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح مسئلہ ہے کہ یہ تولیے کا پیس. انہوں نے پھر اس چیز کو ایگزامن کیا آپریٹ سے پہلے؟ نہیں,
کوئی ایگزامن نہیں کیا؟ نہیں آپ کے آپریشن سے پہلے کوئی الٹراساؤنڈ انہوں نے لکھی یا کروائی یہاں پہ؟ نہیں، وہ جو رپورٹ لائے تھے اسی رپورٹ پر ان لوگوں نے اسی رپورٹ پہ جی انہوں نے آپ کا پیٹ چیک کیا؟ جی ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اگر فرض کریں میں آپ کو آگے کہتا ہوں کہ مجھے یہاں پہ محسوس ہو رہا ہے کہ میری باڈی کے اندر کوئی سکہ ہے، آپ میرے کہنے پہ اس پہ کٹ لگا دیں گے یا پہلے تسلی کریں گے یا ہاتھ لگا کے؟ اب دیکھیں النور ڈائگنوسٹک سے کوئی آپ کے پاس الٹرا ساؤنڈ آیا ہے نا، صفدر علی ملک صاحب ستارہ امتیاز ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا ریڈیولوجی کا جو ہے ایکسپیرینس پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو اب کوئی جونیئر اس کے اوپر ریڈیولوجی کا کوئی نہیں کرے گا، وہ یہی جو رپورٹ ہے دس از دا الٹیمیٹ رپورٹ. ابھی آپ اس رپورٹ کو نہیں مان رہے؟ میں مان رہا ہوں جو انہوں نے لکھا ہے میں وہی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کوسچن مارک آگے دیا، انہوں نے کہا نہیں نہیں کبھی بھی کی نہیں بات، انہوں نے سجیسٹ کیا، یہ سجیشن ہے ان کی، انہوں نے لکھ کے بھیجا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے آپ پہلے سٹی ابڈومن اینڈ پیلوس پلین کروائیں. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے کہا ہے، میں انہی کی بات کر رہا ہوں. ہاں ان کو پہلے سٹی اسکین کروا لیں. آپ کے یہاں پہ سہولت موجود ہے تاکہ ہمارے پاس سٹی اسکین کی سہولت، میں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ انشور بھی ہو نا کہ کسی نے کوئی رد و بدل نہ کر دے. کروا لیں سٹی اسکین، چلیں النور ڈائگنوسٹک سے کروا لیں، سٹی اسکین کروا لیتے ہیں. اور پھر اگر اللہ دیکھیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈاکٹر سے ہی غلطی ہوتی ہے نا، غلطی یہ ڈاکٹر سے ہی ہوتی ہے نا، بھلے یہ غفلت ہے یا مجرمانہ غفلت ہے کچھ بھی ہے، یہ ڈاکٹر سے ہی غلطی ہوگی نا. یہ 2 سال ابھی آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ انہوں نے زکات پہ کرایا تھا، بھائی آپ نہ کرتے، آپ نہ کرتے، آپ نے مرضی سے کیا نا، مرضی سے کیا. وہ ایسا نہیں ہے کہ زکات پہ یہ کوئی ان کا ایک کا نہیں کیا، زکات پہ کم از کم بھی یہاں پہ کوئی 500-600 کا ریکارڈ موجود ہے جن کا کیا ہے، اور 1600 کیسز ہو چکے ہیں. سارے خراب ہو گئے تو پھر کیا کریں؟ نہیں خراب نہیں ہو گیا، یہ نہیں بات میں کہہ رہا، میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے اس میں کچھ پورشن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہیلپ کیا ہوگا نا. میں کہہ رہا ہوں کہ کسی کی ہیلپ کرنا اس چیز کا تو منطقی اعتراض نہیں ہو سکتا کہ یار خراب ہو گیا تو کیا کریں، انہوں نے تو نہ کریں. حالانکہ آپ کو مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کی پرائیویسی نہیں. We still want to help them. We are still on here. ہم ابھی بھی ان کی ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، سارا کچھ، لیکن ہم ٹریٹمنٹ کروائیں گے تو پھر ہے نا. آپ نے جب لاسٹ ٹائم جو بھی آپ کی سرجن ہیں جو آپ کی مسز ہیں انہوں نے جب یہ پیٹ چاک کیا، کیا انہیں اس طرح کے کوئی ان کے خدشات دور نہیں کر سکے یا کوئی اس طرح کا سپنج موجود تو نہیں تھا؟ یہ وہ بتا سکتی ہیں کیونکہ مجھے تو ابھی آپ کے کیس کا پتہ ہے، یہ وہ بتا سکتی ہیں. شی کین گیو یو. وہ یہاں موجود ہے؟ نہیں، وہ میرا خیال ہے وہ بہتر بریف کر سکتے ہیں اس حوالے سے. ٹھیک ہے، اگر یہ سی ٹی اسکین میں یہ آ جاتا ہے تو پھر ان کے لیے کتنا کمپلیکیٹڈ ہے، کیونکہ وہ اگر تو موجود ہوا، چلے جی ہم مفروض بات کر دیتے ہیں، ڈاکٹر نے امپریشن دیا ہے کہ ہو سکتا ہے اور آپ مزید تسلی کے لیے سی ٹی اسکین کروا دیں. اگر تو موجود ہوا تو ان کے لیے وہ کتنا حساس ہے کہ 2 سال سے ان کے پیٹ میں وہ موجود ہے؟ اب یہ تو ڈاکٹر آپ کو جو سرجن ہے وہ بتا سکتی ہیں نا، بینگ ڈاکٹر، کیونکہ میں ڈاکٹر نہیں، لیکن مجھے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ اگر میری اگر ہوا اور انر باڈی میں کوئی انر باڈی میں دیکھیں، انر فورن باڈی موجود ہے تو کئی فورن باڈیز، ہاں سن لیں، کئی فورن باڈیز ہوتی ہیں فار لائف وہاں پہ پڑی رہتی ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہوتا، ان کو نہیں نکالتے. سمجھ گئے بات کو؟ ٹھیک ہے، بہت لوگوں کی بلٹ رہ جاتی ہے اندر. ہاں جی. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل ہے تو یہ کوئی لائف تھریٹنگ تو نہیں ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو دوبارہ کیور کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، لائف تھریٹنگ تو نہیں ہے. وہ جو انفیکشن کا آغاز ہوا ہے، سر وہ انفیکشن کا آغاز تو ہر چیز کا حل ہے نا، وہ انفیکشن ختم کیا جا سکتا ہے نا، وہ انفیکشن کو کلیئر کیا جا سکتا ہے. دس از ناٹ لائف تھریٹنگ، ٹھیک ہے، دس کین بی ایریڈیکیٹڈ، ٹھیک ہے، اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، پیشنٹ بالکل کیور ہو سکتا ہے. دیکھیں اگر 2 سال پرانی آپ بات کر رہے ہیں، 2 سال سے فار ایگزامپل آپ کے کہنے پہ، ان کے کہنے پہ میں نے مان لیا کہ ٹھیک ہے جی ہے، سی ٹی اسکین میں بھی آ جاتا ہے، آپریٹ ہی نہیں کروایا ہوگا، اس کے بعد انہوں نے آپریٹ نہیں کروایا ہوگا آپ لوگوں کے. ہاں سی ٹی اسکین بھی کہتا ہے کہ جی ہے، تو پیشنٹ ابھی کسی بھی لائف تھریٹننگ سٹیٹ پہ نہیں ہے. نہیں لیکن جو زندگی ہے وہ تو عذاب ہوئی ہے نا. کیا ان کی زندگی عذاب ہوئی ہے، تو وہ زندگی بہتر کی جا سکتی ہے، زندگی بہتر کی جا سکتی ہے. نہیں کرتا ہوں کہ آپ سے ہم پہلے یہاں پہ مقامی جو ہیلتھ ٹیم تھی اس کے ساتھ آنے لگے تھے، لیکن میں نے جب ہاسپٹل کا پتہ کرایا تو مجھے پتہ لگ گیا کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی عطائی بیٹھا ہوا ہے. ہاں جی. میں نے کہا غلطی بھی ڈاکٹر سے ہوتی ہے. ہاں جی. کہ انسان اور جنہوں نے ان کی سرجری کی ہوئی ہے، شی از FCPS، the highest degree of Pakistan. مجھے پتہ ہے میری فیملی میں بہت زیادہ FCPS ڈاکٹر ہیں، and she is a team grade consultant. صرف اس لیے آیا ہوں کہ دیکھیں یہ آپ کی we will help you بھائی جان. ہاں لیکن ان کا صرف یہ ہے کہ دوسری بار ہو کے بھی اگر مسئلہ حل نہیں ہوا اور وہی ایشو آ رہا ہے جو ایشو لے کے وہ پہلے بھی آپ کے پاس آئے تھے کہ جی ہمیں ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اس کو ڈائگنوز کریں. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں سٹی سے کریں، میری بات میں یہ نہیں کہتا سٹی اسکین کروا لیں،
لیکن میں آپ سے درخواست سے کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کی پی آر کتنی خراب کریں گے. جہاں جائیں گے کہیں گے کہ یار ڈاکٹر سے کرایا تھا, پتہ کیا بات ہے, دیکھیں میری بات ان کی ہیلپ بھی کر دیں, آپ خود کر دیں, ہم آپ کو یہ چلائیں گے کہ یار ہمارے کہنے پہ ہمارے میں جیسے, لیکن یہ دیکھیں میرے پاس آئیں بیٹھیں مجھے بتائیں اپنا مسئلہ. مجھے تو نہیں خواب آئے گی کہ ہاؤ شوڈ آئی ہیلپ ہم. ایک بار پہلے آپریٹ کروا کے جا چکے ہیں. میرے پاس دیکھیں میری بات سنیں, اس دن یہ میرے پاس آئے ہیں تھوڑی جذباتی طبیعت میں ہو کے چلے گئے ہیں کہ جی میں اب تم کانسیکوینسز کے لیے تیار ہے نا. میں نے کہا یار بھائی بیٹھو تو بات تو کرو, کچھ سمجھ, پہلے ہم کسی نتیجے پہ تو پہنچیں. ہم کسی ہاں ہم نے کوئی آگے آپ سے بدتمیزی نہیں سر, کسی آپ کے سٹاف سے بدتمیزی کی ایسا نہیں ہے, اور ہم نے کوئی یک طرفہ چلائی ہے. حالانکہ فرض کریں میں ان کی ساری گفتگو چلا دیتا. ہاں تو وہ ابھی تک دیکھیں نا, ابھی تک وی آر ناٹ دیئر کہ 2 سال سے پیشنٹ الحمدللہ ہمارا اس کو کوئی لائف تھریٹنگ پرابلم نہیں ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے, ہاں دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو ابھی اگر سٹی بھی کرانا ہے, آگے بھی اگر ان کا کوئی ٹریٹمنٹ ہم نے اس کو کوئی کرنا ہے تو آئی ایم دیئر ٹو ہیلپ ہم. ہی شوڈ کم ٹو می اینڈ آئی ول ہیلپ ہم. آئی ایم دیئر. میں دوسری دفعہ آپ کے پاس آیا تھا کیونکہ آپ نے میرے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کیا تھا. میں نے کوئی ایسی بات نہیں کری. میں نے آپ کو میری بات سنو, ابھی بھی آپ کو بتایا ابھی بھی دیکھو مجھے پورا پریشر ہے, میں نے کسی کی نہیں سنی. مجھے میڈیا ایسے نہیں, اچھا ایسے نہیں, میری بات سنو. آپ کے پاس آیا ہوں کیونکہ میں ڈر گیا تھا. ابھی بھی دیکھو, ابھی بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ مریض کی جان کو کوئی خطرہ ہے. دوسرا ایسا بھی اچھا ایسا بھی تو یار اس کا حل نکالیں گے نا. اس کا ہم مزید انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, اس کو ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, سارا کچھ ہم آپ کے ساتھ ہیں جو کرتے ہیں. آپ کو پتا میں انپڑھ ہوں. ہاں مجھے کوئی بھی آپ کہتے ہیں نا, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تھوڑا سا میری بات سنیں, چھوٹی سی پہلے میری سن لیں. آپ مجھے کہتے ہیں, میں آپ کے پاس آتا ہوں, پیشنٹ ہے, میں آپ کے پاس آپ مجھے کہتے ہیں یار مجھے یہاں پر یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی, میں آپ کو فلاں لیب میں جو سا بھیج رہا ہوں, وہاں آپ چلے جائیں, وہاں جا کے یہ رپورٹ کروا لیں. میں وہاں جاتا ہوں, وہاں پر جو سا توحید لیب والے یقین سے کہتے ہیں کہ جی اس کے اندر جو سا ہے پیس, جو سا تولیے کا پیس ہے, اور باقاعدہ وہ یہ دیکھیں نشان لگا کے دیکھتا ہے. اچھا کہ یہاں پر ہے, یہ دیکھیں یہ نشان ہے, اور اس نے لکھ کے دیا. میں اپنی تسلی کے لیے میں آپ کے پاس آیا یہی رپورٹ لے کے, پھر میں اپنی تسلی کے لیے یہ لے گیا. وہ مجھے پتہ کیا کہہ رہے تھے کہ ہمیں پکا پتہ ہے کہ اس میں یہ ہے, لیکن آپ ہمیں جو ہے نا سی ٹی اسکین کروا لیں. اب وہاں پر 16,000 روپے کا وہ سی ٹی اسکین کر رہے ہیں. مجھے بتائیں میں کیسے کروں. میں آپ کی ہیلپ کرتا ہوں, سی ٹی اسکین کرواتے ہیں. ہاں کروا لیتے ہیں سی ٹی اسکین. اور اگر تو یہ آپ کی جانب سے غلط, کیونکہ ان کا پیٹ آج تک آپ کی ٹیم کے علاوہ میری بات سنیں سر, آئی ایم دیئر ٹو ہیلپ ہم. میں نے کب ان کو ریفیوز کیا؟ ٹھیک, اف ہی ہیز کیم ٹو می آپ کا مسئلہ ٹھیک کروا دیتے ہیں. پھر ٹھیک ہے, اب تو میں نے آئی ایم نیور سے نہیں کروانا. اب نہیں کروانا ہے, کیا وجہ؟ میں آپ کی مطلب کہ اب میری 2 سال کی جو کہہ لیں کہ بہت مشکل سے وقت گزرا. اللہ پاک کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اس وقت سے گزارا. اللہ نے تنہا نہیں چھوڑا. مجھے ان سے شکایت کوئی نہیں, بس ہاں دکھ ضرور ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی بندہ آتا ہے نا مجبور ہو کے, اگر آپ ان کی ہیلپ کرتے ہیں, مزید اس کو مجبوری میں مت ڈالیں. ابھی بھی میں آپ کو بھائیوں کی طرف سمجھا رہا ہوں. انہوں نے مجھے 2 سال سے مجبور کیا, تنگ ہو گیا. ایسے نہیں ہے. دیکھو میری بات سنو, تو ہم کیونکہ ڈاکٹر ہیں ان چیزوں کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں. بھائیوں والا میں اے سی اور بجلی کا کام کرتا ہوں, یقین مانے غلطی ہم سے بھی ہوتی. میں اس ٹائم اللہ سے ڈر گیا تھا. دیکھو میری بات کہ انسان سے غلطی ہو سکتی, شاید آپ اپنی غلطی سداریں, لیکن آپ نے اپنی غلطی نہیں سداری. نہیں یار ایسا نہیں ہے. آپ میری بات سنیں, کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. آپ صرف میں اب بھی آپ کو یہ جو دیکھو توحید لیب ان کا کوئی یار وہ والا سٹیٹس نہیں ہے جو النور لیب کا ہے. جو النور, ہاں گورنمنٹ آف پاکستان نے انہیں لائسنس دیا ہے. میں کہہ رہا ہوں لیکن نہیں آئے لائسنس کی, یہاں پر آ کے جو سا یہ لیب کھول کے بیٹھ جائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو النور ڈائگنوسٹک ہے دیٹ از دا بیسٹ ون. یہ لیب نہیں ہے, یہ بھی لیب ہے, یہ بھی لیب ہے. میں نے یہ آپ نے تو نہیں ایشو کی نا. یہ بھی لیب ہے. میری بات سنیں, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جو میں آپ کو نہیں, جو میں آپ کو جیسے گائیڈ کر رہا ہوں نا, سٹی ہے وہ
ایک جون سا ہے میڈیا کے اوپر ہی بیان دے دے کہ یہ جو چھوٹی لیب ہے اس کو ختم کر دیا جائے تاکہ غریب جون سا ماری جائے. کیوں ختم کیا جائے یار؟ یہ 6,500 روپے کا مجھے پتا میں نے کیسے کروایا. یہ 6,500 روپے تو ٹی وی ایس ہوا ہے. یہ بھی ٹی وی ایس ہی ہے. یہ ٹی وی ایس مرد نہیں کرتے یار. اب باجی سے پوچھیں یہ ٹی وی ایس نہیں ہوا ہوا, یہ تو ابڈومینل اسکین ہوا ہوا ہے. ٹی وی ایس کوئی انہوں نے زیادہ چارجز کون کون سی بیماری ہے سمجھ سے باہر ہے ڈاکٹر کون کون سی بیماری نکالتے ہیں. سمجھاتا ہوں نا. اب جو ہے آپ کو دیکھو, آپ جیسے جیسے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں میں آپ کی ہیلپ بھی کروں گا. سٹی کرواتے ہیں سنیں میری, اب یقین کریں میں اس ٹائم نا بہت پریشان ہوں, مجھے آپ کی ہیلپ نہیں چاہیے. میرا اللہ میرے ساتھ. چلو جیسے آپ, لیکن ٹھیک ہے میرا سی ٹی اسکین کروا لیتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے, اس کے بعد انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا مجھے اختتام پر یہ بتا دیں کہ کیا یہ ایک نارمل غلطی ہے یا یہ اکثر ہوتی ہے یا یہ ونس ان بلو مون؟ سر ونس ان بلو مون دیٹ کوڈ بی ہیپن. بہت بہت بڑے بڑے سرجن سے یہ کمپلیکیشن ہو جاتی ہے, جن سرجن سے ہم سارے لوگوں نے سیکھا ہوا ہے. اور یہ وہ کمپلیکیشنز ہیں جو بک میں موجود ہیں, جو بکس ہم نے سرجری کی پڑھی ہوئی ہیں, جو بیلے اینڈ لو ہے ورلڈ موسٹ ریکگنائز بک, اس میں یہ کمپلیکیشنز لکھی ہوئی ہیں. دیٹ کوڈ بی ہیپن. ٹھیک ہے, ہو سکتی ہیں. جو ہے میں ڈیٹ بتاتا ہوں اس میں لکھا ہوگا, پڑھا ہوگا نا رکھا. اب دوسرا بھی نکل آئے گا کہ آپ نے کیا. اچھا تو وہ یہ ہے دیٹ کوڈ ہیپن. ٹھیک ہے, تو یہ کمپلیکیشنس ٹھیک ہو سکتی ہیں, کریکشن ہو سکتی ہے. ٹھیک تو ہو سکتی ہیں لیکن بتا رہے ہیں کہ جو میری بیوی 2 سال سے ابھی اپنا بچہ خود نہیں پال رہی. بات یہ ہے اپنا بچہ خود نہیں پال وہ رہی. بات یہ ہے ساری ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ وی شوڈ گو فار سم سولوشن نا. وائی شوڈ گیٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کروا کے دیتا ہوں سٹی. آپ نے کہا میں آنے کا مقصد پتہ کیا تھا, میں آپ کو پہلے مقصد بتاتا ہوں. کہا نا کہ سٹی کروانا ہے, میں سٹی کروانا. میرے آنے کا یہاں مقصد یہ تھا کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے جو ہے وہ طبیعت بگڑ دی گئی. ہمیں لوگوں نے کہا دیکھیں یہ تو لیب ایکسپرٹ نہیں ہے, اس نے گھر تو نہیں ٹیسٹ کرنا, اس کو جو لیب والے کہیں گے. اور آپ بتا رہے ہیں کہ اچھی لیب سے جیسے مرضی کروا کے لایا, جتنے مرضی پیسوں میں کروا کے لایا. لیب والوں نے کہا کہ پائن اندر تو کوئی شے رہ گئی. انہوں نے اس کو اسی کی زبان میں سمجھانا ہے. اس نے یہ نہیں پڑھ کے بتانا کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ لکھا ہے بھجن پیٹ میں کوئی چیز رہ گئی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں جب انہوں نے بتایا نا کہ میں دوسری بار گیا ہوں اور دوسری بار بھی آپریٹ کرنے کے بعد ابھی بھی وہ چیز اندر موجود ہے, تو پھر مجھے وہ لگا کہ یار یہ تو بڑا پریشان کن معاملہ ہے. یہ غلطی ایک بار ہو سکتی ہے, دوسری بار نہیں ہونی چاہیے. سر اس میں لکھا ہوا ہے کہ نا ڈینس ایڈہیرنس ہیں اور اس وہاں سے ایک اوویرین سسٹ نکالی ہے. وہ انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے تھیلی نکالی کمپلیمنٹری کے جی. اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو ڈسچارج ہے وہ اس سسٹ کی وجہ سے ہو. جب ڈاکٹر نے وہ سسٹ ریموو کر دی تو ڈاکٹر وڈ تھنک کہ جی ڈسچارج ختم ہو جائے گا. نہیں بات سمجھے آپ. ٹھیک ہے, اب جو یہاں پہ بھی جو لکھا ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کوئی سسٹ ہو. نہیں بات سمجھے, وہ کوئی میس ہو. ٹھیک ہے, ہم اس کو ابھی یہ کر جائیں کہ دس از فارن باڈی. ٹھیک ہے, دیٹ از ناٹ الٹیمیٹ. ٹھیک ہے, دوسری چیز یہ ہے کہ میں ان کو اپنے پیارے بھائی کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ اف ہی از ناٹ افورڈنگ آئی ایم دیئر ٹو ہیلپ ہم. سٹی میں کرواتا ہوں ان کا, آئی ول ہیلپ ہم ود ہول ہارٹ. ٹھیک ہے, اس کے بعد آفٹر دیٹ سٹی وی ول پلان کہ واٹ از دا نیکسٹ. اگر تو جو انہیں لگ رہا ہے وہی ہوا, آپ لوگوں کی طرف سے کوئی غفلت ہو گئی ہے, تو پھر آپ انہیں کریں گے وہ جو ہے فیسیلیٹیٹ کریں گے اس حوالے سے, کیونکہ ان کی تو غلطی نہیں ہے, غفلت آپ کی طرف سے. وی ول فیسیلیٹیٹ. میں نے علی بھائی ان سے نہیں کہا. اچھا میں ختم ہو گئی میری بات. اچھا ہمیں پتا ہے آپ میری جگہ ڈاکٹر صاحب رہ کے دیکھ لیں میری جگہ پہ. نہیں آپ کی تکلیف مجھے پتا ہے بھائی, راتوں کو ہم کس کون سی نیندیں حرام کی ہیں, وہ تکلیف میں مبتلا. مجھے نہیں نظر آتا تھا میں نے کہاں جانا ہے. میں نے کبھی آپ سے پیسے مانگنے, کبھی کسی سے مانگنے, میں منگتا بن گیا. یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ پھر ایسا کریں سی ٹی اسکین کروا لیں. میں کروا لیں, اور سی ٹی اسکین کروانے کے بعد آپ حق رکھتے ہیں, آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ وہ یہ ہے کہ اگر ہماری طرف سے کوئی غفلت ہوئی ہے, غلطی ہوئی ہے, تو ہم اس کو جو ہے وہ سدھار دیتے ہیں. کیونکہ یہ جو بات بتا رہے ہیں مجھے بھی 1-2 ڈاکٹر نے بتائی کہ یہ غفلت ہے, یہ جو ہے مجرمانہ غفلت ہے, لیکن یہ ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں, یہ میں جنرل ہاسپٹل جاتا رہا ہوں, ان کو ہم نے یہ ساری بات بتائی تھی.
सरकारी हॉस्पिटल भी गए आप? सरकारी हॉस्पिटल भी गया। उन्होंने क्या आपको बताया जी? उन्होंने भी क्या हो सकती है जो होते हैं ना औजार, क्योंकि सर्जन का काम होता है आके ऑपरेट किया, पैक किया, चला बाकी गया। वो जो उसके- औजार साफ करने वाली टीम होती है और होती है, ठीक ये उनका काम होता है अपने औजारों को गिन के लेना, हर एक चीज़ करना। ये गलती जो उन्होंने जो मुझे बताया कि ये गलती उनकी हो सकती है, सर्जन की नहीं होती। लेकिन होता क्या है हमारे पाकिस्तान में, हम सर्जन के ऊपर डाल जाते हैं क्योंकि सर्जन ने खोला होता है। आपका दुख ये है कि दूसरी बार भी फिर वही हो गया? नहीं दूसरी बार सर, दफा आया उन्होंने तब मुझे सीटी स्कैन क्यों नहीं करवाया? सर देखें सर, दूसरी बार जब सिस्ट निकाली ना डॉक्टर ने, ठीक है, अल्लाह को आपने भी जान देनी है, मैंने भी देनी है। उस बात सुनो यार, यहाँ तो मैं भी झूठ बोलूंगा, आप भी बोलेंगे, लेकिन वहाँ जाकर झूठ नहीं चलेगा। देखो जब सिस्ट निकल आई ना उसमें से रसौली, तो बाद में निकली ना, हाँ, पहले तो हमने पेट तो खोला गया था तौलिए के लिए, वो ये कह रहा है। खोला। देखें नहीं पेट खोला गया था टू एक्सप्लोर के व्हाई देयर इज डिस्चार्ज। तो वो उस वक्त सिटी स्कैन से नहीं एक्सप्लोर किया जा सकता था? नहीं उस टाइम देखिए, उस टाइम दैट इज नॉट अल्टीमेट के वो तौलिया है, देयर इज कंफर्म ही कर लेते, ठीक है, उस वक्त कंफर्म उसके कर बाद नहीं तो सर सिस्ट निकल आई ना, वो तो खोलने के बाद सिस्ट पता निकली लगा ना, वो तो सिस्ट पेट जब खोलने के बाद डॉक्टर पता ने लगा। निकाल दी तो वो मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब वो तो पेट खोलने के बाद पता लगा ना, आप उससे पहले इसे कहते कि जा भाई सिटी स्कैन करके अब ये है सर, अब ये है कि हम लोग सिटी स्कैन करवाएं, ठीक है, देन वी शुड प्लान। भाईजान आप सिटी स्कैन करवा लें मैं करवा, और आप उसके बाद फिर जो आप और आप आकर रखते हैं आप वो देख कर तो अगर मतलब है ना जैसे भी आप कहते हो सिटी में आपका करवा देता हूँ। डॉक्टर साहब आपने बहुत कुछ किया, ठीक। मैं उस चीज़ का जैसे आपका एहसानमंद हूँ, लेकिन ये जो दुख ठीक है, आपके सर्जनों ने दिया ना, अल्लाह उनका भला करे। चलो अल्लाह। लेकिन ये रिपोर्ट आने दें, उसके बाद इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे। चलें ठीक है डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। सिटी स्कैन है उसके बाद है वो जो कंफर्म हो जाएगा, लेकिन मैं इनसे बात कर यही सवाल कर रहा था कि डॉक्टर साहब क्या जो दूसरा ऑपरेट किया गया था इनकी कॉम्प्लिकेशंस को चेक करने के लिए, या उस वक्त इनका खदशा था कि बीच में कोई टॉवल है या कोई भी है, तो उस वक्त नहीं सिटी स्कैन करवा के कंफर्म कर लेना चाहिए था? उन्होंने कहा चलें ये गफलत थी, अगर तो हो भी गई तो अभी आप कंफर्म कर लें, अगर तो हमारी तरफ से गफलत है तो हम जो है इनको फैसिलिटेट कर देते हैं, हम इनको जो हेल्प कर देते हैं। उस पर भाईजान कह रहे हैं कि मैंने मज़ीद इनसे नहीं करवाना क्योंकि यहाँ पे इनकी बीवी का 2 बार ऑपरेट ऑलरेडी हो चुका हुआ है। तो वो ये कह रहे हैं कि अब मैं तीसरी बार चाह रहा हूँ कि मेरी बीवी का दोबारा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 2 बार आराम नहीं आया तो अब मैं मेंटली तौर पे फिलवक्त इस कंडीशन या पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं दोबारा वहीं पे तीसरा चांस लूँ। वो कह रहे हैं कि अब मैं कहीं और से कुछ और करवा लूँगा। मैं सिटी स्कैन करवा के मैं इनके ऊपर केस करना चाहता हूँ। आप इनसे हेल्प नहीं लेना नहीं चाह लेना रहे चाहता। क्योंकि वो कह रहे थे कि अगर तुम्हारी गफलत हुई तो हम हेल्प कर देंगे। अब आप खुद बताएं, दूसरी दफ़ा आए हो इन्होंने फिर वही काम किया, तीसरी दफ़ा मेरी बीवी ना बचे, ये कोई जिम्मेदार है? आप यहाँ से नहीं करवाना? मैं नहीं यहाँ से करवाना। आप उसका हक रखते हैं, आप सिटी स्कैन करवा लें ताकि मजीद इंश्योर हो जाए। हाँ ठीक ऐसे है, मजीद इंश्योर हो जाए, फिर आप जो करना चाहें उसका आप हक रखते हैं। वो कानूनी मामला अपनाते हैं या आप इनसे कोई इमोशनली मामला करते हैं, जो भी करते हैं वो आपका हक है। लेकिन ये आज की जो है वो एक प्रोग्राम था, हमने दोनों अफ्रीकैन का मौक़िफ़ भी जान लिया और दोनों को आमने सामने बिठाने का मकसद और मतलब ये था कि ताकि कम अज़ कम दोनों अपनी कहानी सुना सकें। कई बार होता है कि एक फ़रीक जो है ऐसी बात करता है जिससे कहीं ना कहीं दूसरे के साथ ज़्यादती हो रही होती है, तो हमने दोनों अफ्रीकैन की गुफ्तगू आपस में करवा दी। और एक चीज़ जो मैंने बताई कि सिटी स्कैन अगर इतना इम्पॉर्टेंट था तो ये बात तो डॉक्टर को पता है ना, तो डॉक्टर अगर दूसरी बार पेट खोल रहा है और इस मकसद के लिए खोल रहा है कि पेट में कुछ तकलीफ़ है और जो अल्ट्रासाउंड करवाया जा रहा है उसमें खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद कोई फ़ॉरेन बॉडी अंदर रह गई है, तो ये डॉक्टर को उस वक्त इन्हें बताना चाहिए था कि भाई हम ऐसे दोबारा ऑपरेट नहीं कर सकते, पहले हम इंश्योर करेंगे कि इशू क्या है और फिर पेट खोलेंगे, ना कि आप पेट खोल लें और फिर वहाँ पे कोई भी मसला निकले वो करके तो आप कहेंगे चलें जी पेट तो खोला हुआ था, ये मसला निकला है। तो बहरहाल इसकी जो भी अपडेट होगी, जो भी इस पर डेवलपमेंट होगी वो भी आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। आप लोग इस हवाले से क्या राय रखते हैं हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।